آپ حضرت علی کو آن کریں، سنی آن کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ صرف لکھے ہوئے نہ ہو جیسے کتابیں پڑھی ہی رہتی ہیں، پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی صرف لکھے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ تمسک بھی ان کے ساتھ کریں. اور یہ ایک لال رومال والا جو سعودی والا مولوی ہے نا، اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ جو آج میری ویڈیو کے سے مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں. پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی والی نہیں ہے، اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے. اگر ہے تو نکالیں. تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تجدید کر دی ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو مجدد وہی ہوتا ہے نا جو تجدید کر دیتا ہے. ایک مکتبہ فکر جو طائفہ منصورہ کلیم کر رہا ہو، مولا علی کہنا ہی چھوڑ گیا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ مولا علی پہ واپس آ جائے، تو یہ تجدیدی کا کارنامہ ہے نا. جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممبروں پہ سب و شتم ختم کروایا تھا، تو انجینئر مدنی مرزا صاحب نے جو چیز ناپید ہو چکی تھی، مردہ سنت، وہ چوتھے دن قربانی کہتے ہیں نا، مردہ سنت ہم زندہ کر رہے ہیں. جو ہے ہی مردہ چیز ہے، سنت تو کبھی رہی نہیں ہے. یہ مردہ سنت تھی کہ مولا علی آپ نہیں کہا کرتے تھے، تو الحمدللہ ہم نے زندہ کر دی ہے. ویسے علماء پریشان بھی ہیں. ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے، وہ میرا دل چیرتا ہے، میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے، وہ کس کی طرح چلے جاتا ہے. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے، وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے، کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں. ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھ تک کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو میں نے یہ محاورہ چینج کر دیا ہوا ہے بڑے عرصے سے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، اور بیوقوف دشمن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پبلسٹی نہیں کرنی پڑتی، وہ خود کرتا ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث پہ ایسا دن آنا تھا جو لوگوں کو کھنگن ڈسن جنہوں کہتے دیں کہ یہ آؤ جی قرآن حدیث سے بات کرو. اب وہ اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں دیکھیں دیوبندی تو بڑے اچھے ہیں، جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں نا کسی کی مانتے. بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں، ان کو قرآن حدیث بھی پیش کریں، وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا. وہ یہ کہہ رہے تسی بھی یہی کریا کرو. میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، میرے عقیدے ان سے ملتے نہیں. یہ بولنے میں کبھی شک نہ کرو مسلمانوں. شک کرو گے تو ایک نہ ایک دن ان سے متاثر بھی ہوگے، لگو گے بھی، اس میں پڑو گے. یاد رکھو یہی فساد ہو. آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے، کسی اور کو نہیں. کیوں؟ بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا جاتا نہیں انہوں، تمہیں کتاب ہی بول دو سب سننے کو بولتا. میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب، اس کے بعد آتا ہوں چل جاتا ہوں. دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا نہیں، تمہیں کیا بھی بول لے ہو، انہیں سب سننے کو بولتا. نہیں نہیں ہمارے امام بولے بول کے چل جاتا ہوں. نہ سارے بڑے بڑے ان چھوٹے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھنستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا. بھائی کیا بولتا بھائی انہیں؟ اچھا
اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم پتہ ہی۔ پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو۔ یہ کام ہونا چاہیے مستقبل میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق دے، ہدایت دے کہ اس منہج پر اس وقت کیسے کام کیا جائے۔ واقعتاً پریشانی کی بات ہے۔ آج جب ہم کالج پڑھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہمیں تو بچپن سے ٹریننگ تھی کہ دوسرے فرقے کی نہ بات سننی ہے، ان کی مسجد میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بچپن سے پڑھایا گیا تھا وہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، چونکہ ہم جاتے نہیں تھے تو وہ جھوٹ مشہور کر دیا ہوا۔ آج یہ نہیں ہے۔ آج ایک کالج میں اگر 100 لڑکا پڑھ رہا ہے نا، 50 بریلوی ہے، 30 دیوبندی ہے، تو 10 شیعہ بھی ہے، اور وہ آپس میں دوست ہیں۔ ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن یہ بچے شام کو فیس بک پہ اپنے مطلب کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرواتے ہیں۔ جب وہ شیئر کرواتے ہیں اور دوسروں کی کتابوں سے، وہ ہمارے بچے لے کے جب مولویوں کے پاس آئے، مولوی کہتے ہیں یہ گلا نہیں کرنی چاہیے دیا، وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ آ گئی کہ تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ واک اوور دے رہے ہیں نا آپ۔ پھر سر وہ انجینئر صاحب تک پہنچتے ہیں، پھر وہ جھوم کے کہتے ہیں نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر جھومے میں دیکھیں نا، ایسا جھومتے ہیں کہ آج علماء جھوم رہے ہیں۔ وہ کراچی والے مولانا صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں جناب ہمارے سارے لوگ چلے گئے، ہم نے محنت کر کے بنائی سی، تسی گھر بوجھے بہ کے انہوں نے پیدا کیتا سی، محنت کر کے بنائے تھے۔ کہاں سے بنائے تھے؟ بریلوی دیوبندیوں سے۔ تو وہ آپ کے تو نہیں تھے، وہ تو بریلوی دیوبندیوں کے تھے نا۔ تو نہ اب آپ کے رہے ہیں، نہ آپ کے پرایوں کے آپ کے رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے نا؟ وہ آپ بابیوں کے نہیں رہے نا، بابوں کے، کیونکہ وہ بابوں کو نہیں مانتے، وہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس ایک بھائی آئے لاہور سے نا، تو کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک لال رومال والے کا کلپ آپ کے خلاف دیکھا نا، ایران کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا جانور، کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون سا نیا جانور آیا ہے۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، یہ جانور سب دابت الارض ثابت ہویا ہے تواڈے واسطے۔ جس طرح ایک جانور نکلے گا نا مومنین دے اوتے جڑا نا، وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی والا معاملہ کرے گا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہوگا، وہ کافروں کے ساتھ، اور وہ سارے معاملات جو آتے ہیں۔ یہ دعوت الارض ثابت ہوا ہے تو واسطے انجینئر محمد علی مرزا، جانور ہی کہہ لو چلو۔ تو کہتا میں نے کلپ دیکھنے شروع کیے، انٹرنیشنل نمبر پڑھنے شروع کیے، کہتا میں تو حیران ہو گیا، یہ تو پہلو انہوں نے اہل بیت ہم سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ لاہور کے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا تھا، جو اکثر ننگے سر اہل حدیث کی نمائندگی کرنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری چونکہ آپ پتہ ہے اکیڈمی کی پالیسی پچھلے 1 سال سے ہے کہ ہم اسپیسیفکلی نام نہیں لیتے کسی کا، لیکن اتنے اشارے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ پھر بھی نہ پتہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس صرف بات عام کھائیں، پیٹ گرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ مولانا کے پاس وہ چلا گیا حدیثیں لے کے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی وہ تو کسی حدیث کو نہیں مانتے، نام اہل حدیث ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی اس دفعہ پھر میں نے نا محرم میں کالے کپڑے پہن کے میں پہلے صف میں بیٹھ کے، میں کہ پتر بولے کالے کپڑے ہوتے ہیں، میں نے پھر حدیثاں دساں کہ تو اہل حدیث ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ ایک نام والا حدیث ہوتا ہے نا، ایک منہج اہل حدیث ہوتا ہے۔ ایک نام والا سنی ہوتا ہے، ایک منہج سنی ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ بولا نہیں ہے۔ تو سر یہ خود اپنے لیے جو ہے نا علمی خود کش حملہ آور تیار کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو بم پھاڑنے والے ہوتے ہیں، تو سر نہ ہم تو بارود والے ہیں اور نہ ہم گالیوں والے ہیں، نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں نہ بارود پھاڑنے والے ہیں، ہم درود پڑھنے والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں، کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو بڑی ممبروں پہ گالیاں دی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب 11 ستمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو اسلام کو ملائن کیا، کافروں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور وہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ آج آپ جب اہل بیت کو ملائن کریں گے، آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، حسین کو باغی کہیں گے، ملائن کریں گے، لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے۔ ہمارے ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، بریلوی دیوبندی ہے۔ یہ تو ویسے کہتے ہیں نا
دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پریشانی کی بات نہیں, زیادہ تر اہل حدیث کے گئے ہیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء, ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سب تو آٹھے بھی بڑے سارے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں, ٹھیک ہے. بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے. سر بریلوی تو سب سے زیادہ گئے ہیں, نبی اسلام کے قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. شیعہ کے بھی بہت سارے گئے ہیں, ہمارے پاس تو آتے ہیں, سینکڑوں میں نہیں ہے سر, ہزاروں میں ہے. چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے, کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے, نہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, اس لیے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ یوٹیوب پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. یہ آج کا تحفہ ہے, لے لیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی.